بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 جمادی الثانی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل یار غار اور یار مزار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے متعلق علماء کرام نے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں کہ کس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی سب سے بڑی وجہ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کانا سبب موت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرمانے کا سب سے بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ما زال جسمہ یجری حتی ماتا، کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد اس قدر غمگین رہتے تھے، اس قدر نڈھال رہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا، اس کے اندر وہ قوت نہ رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں حتی ماتا، اسی غم اور تکلیف کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کی وجہ سے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے انتقال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بطور تحفہ کہیں سے کھانا آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں اور اس کے چند لقمے کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، اپنے ہاتھ کو روک لیجئے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں زہر دیا گیا ہے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں اس وقت تک وہ زہر آپ رضی اللہ عنہ کے جسم کے اندر سرایت کر چکا ہوتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ 7 جمادی الثانی کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غسل فرماتے ہیں، اور اس دن سردی کی شدت تھی۔ جب آپ غسل کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ بخار کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ 15 روز تک آپ اس قدر اس بخار کی شدت میں مبتلا رہتے ہیں کہ آپ چل کر مسجد کی طرف بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس بیماری کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ وہ اونٹنی جس کا ہم دودھ دوہ کر پیتے ہیں، یا وہ بڑا برتن جس کے اندر ہم کھانا بنا کر کھاتے ہیں، یا وہ برتن جس کے اندر ہم پیتے ہیں، وہ کمبل جس کو ہم اپنے اوپر اوڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس وقت تک اپنے استعمال میں لا سکتے تھے جب تک ہم مسلمانوں کے امور کے اندر مصروف رہتے تھے، یعنی جب تک میں خلیفہ تھا اس وقت تک ہمارے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا جائز تھا جو چیزیں ہم نے بیت المال سے اپنے لیے مقرر کی تھیں۔ لیکن میری وصال فرمانے کے بعد اے میری بیٹی عائشہ، یہ ساری چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی وصیت کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سارا سامان حضرت عمر فاروق کے پاس بھجواتی ہیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، اللہ رب العزت کی ذات تجھ سے راضی ہو، تو نے اپنے بعد آنے والے ہر بندے کو تھکا دیا ہے، اس کو مشکل کے اندر ڈال دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجہیز و تکفین کے متعلق 2 وصیتیں ہیں جو علماء اور محدثین نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل میری بیوی اسماء بنت امیس دے گی، اور ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے
عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی وصیت فرمائی کہ وہ چادر جو میں نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے اسی کو دھو کر اور صاف ستھرا کر کے میرے کفن کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے حضرت اسماء بنت امیس جو آپ کی بیوی تھیں، آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل بھی دیا اور ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور دوسری روایت جس کو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جان لیا کہ میرے وصال کا وقت قریب آن پہنچا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا کر اپنے سرہانے کی طرف بٹھایا اور مجھے یہ وصیت کی کہ جس وقت میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے خوشبو لگانا اور اپنے انہی ہاتھوں سے کفن پہنانا جن ہاتھوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا تھا۔ یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے لے کر جانا اور میری چارپائی کو وہاں رکھتے ہوئے یہ اجازت مانگنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا یار ابو بکر صدیق آیا ہے اور یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دے دیں تو پھر مجھے حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنا، وگرنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان یعنی کہ جنت البقیع کے اندر دفنا دینا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اسی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی رکھی اور اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی کو رکھتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں تو روضہ اطہر سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، کیونکہ حبیب اپنے حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے۔ اس روایت کے الفاظ کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام کی سنت سے محبت اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور پیار اتنا تھا کہ آپ نے اس چیز کو پسند کیا کہ مجھے وہی ہستی غسل دے، وہی ہستی کفن پہنائے اور وہی ہستی مجھے خوشبو لگائے جس ہستی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، جس ہستی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا اور حضور علیہ السلام کو خوشبو لگائی۔ اور دوسرا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے محبت اور مودت کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کرتے تھے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح محبت اور پیار کیا کرتے تھے۔ 22 جمادی الاخری کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول بلا فصل یار غار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 63 سال کی عمر میں وصال ہوتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھاتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جاتا ہے۔